اور لارجر بینچ میں آنریبل چیف جسٹس صاحب کو نہیں ہونا چاہیے. یہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھیں صاف سی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی پریکٹس، اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ میاں محمد شہباز شریف کے ساتھ 2 دن پہلے ملاقات کرنا اور پھر جو یہ نوٹس لیا گیا ہے تصدق جیلانی صاحب کے انکار کے بعد لیا گیا ہے، تو میرا یہ مطالبہ ہوگا، ہمارا جماعت کا یہ مطالبہ ہے کہ لارجر بینچ ہونا چاہیے. لارجر بینچ میں آپ کے سینئر ترین ججز ہیں ان کو شامل ہونا چاہیے. فل بینچ لارجر فل بینچ. اس کے بعد اگلی بات، توشہ خانہ میں کل حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے. ایک پیش قدمی ہے اس طرف کہ سچ کبھی چھپتا نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ایک دن ہمارے کپتان، ہمارے لیڈر عمران خان ہمارے درمیان ہوں گے. میں نے پہلے بھی پچھلی اپنی میڈیا ٹاک میں یہ بات کی ہے کہ عمران خان کو رہا کیے بغیر ان کا کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک کو مستحکم رکھنے کے لیے اور عوام میں جو اس وقت انارکی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ان کو عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور چاہے بلوچستان ہو، چاہے کراچی ہو، پشاور ہو، پنجاب ہو، اگر کوئی اکائی ہے وفاق کی تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. تو میں یہ دوبارہ یہ بات کروں گا کہ ہماری ایک پیش رفت ہو رہی ہے حق اور سچ کی جانب، اور انشاءاللہ مجبوراً ان کو انصاف دینا پڑے گا، کیونکہ اب پاکستان تحریک انصاف کی اگلی پالیسی جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے، عدالتوں میں بھی دیکھ لیا ہے، اسمبلیوں میں بھی دیکھ لیا ہے. اب یہ جو اسمبلی میں تقریر ہے ہم کرتے ہیں، اپنا زور لگاتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اب ہمیں سڑکوں پہ آنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ باقی بچ رہا ہے. ہم نے کوشش کی، ہم نے بطور احتجاج الیکشن میں حصہ لیا، ہمارے کینڈیڈیٹس، ہمارے پرپوزرز، کینڈرز، ان سب کو اٹھایا گیا، ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے الیکشن میں حصہ لیا. اس کے بعد فارم 47 والا مسئلہ بنا، پھر ہمارے ساتھ جو 27 سیٹس تھی ریزرو وہ آپ دیکھ لیں ہم سے چھینی گئی، لیکن ہم نے ہر پروسیس میں حصہ لیا. تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس انصاف کے لیے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو پرامن احتجاج کے لیے سڑکوں پہ آنا پڑے گا، کیونکہ اس کے علاوہ اب ہمیں کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا. تو ایک یہ بات، اور کسی دوست نے کو بات کرنی ہے تو آپ نے. موین بھائی کریں بات. میں صرف یہی کہوں گا کہ حکومت جو ہے وہ ہم لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگا رہی ہے. جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پہلے انہوں نے پری الیکشن پول ریگنگ کی، اس کے اندر جو ہمارے کینڈیڈیٹس تھے ان کے پیپرز ریجیکٹ کرائے. دوسرے فیز میں انہوں نے پروپوزر سیکنڈر کو فارغ کیا، اور تیسرا اور سب سے جو اہم تھا کہ عوام نے مینڈیٹ دیا پی ٹی آئی کو، پر فارم 47 کے ذریعے اس مینڈیٹ کو بھی انہوں نے خراب کیا. ہم اسمبلی کے اندر پرامن احتجاج کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن جو حکومت ہے وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے اور کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں چھوڑ رہی کہ ہم سڑکوں پر نکلیں. اس کے لیے ہم لوگوں نے کل 11 بجے یا اسمبلی کے اندر تمام ایم پی ایز اکٹھے ہوں گے، اور جو ہمارے 6 ججز ہیں ہم ان کی سولیڈیرٹی کے لیے ہم لوگ یہاں سے لاہور ہائی کورٹ جائیں گے 11 ساڑھے 11 بجے کے قریب، اور شو کریں گے کہ تمام قوم، تمام پی ٹی آئی کے ایم پی ایز، پارلیمنٹیرینز سب ان 6 ججز کے پیچھے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے جو ایک سٹانس لیا ہے جو کہ حقائق پر مبنی سٹانس ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ جج حضرات جن سے عوام
توقع رکھے بیٹھی ہے انصاف کی، جب ان ججوں کو انصاف فراہم کرنے کے مواقع، انصاف فراہم کرنے کے سرکمسٹانسز نہیں اویلیبل ہو رہے، تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہ پاکستان نہیں، یہ دنیا کی تاریخ کے اندر پچھلے 300 سال کے اندر اس سے بڑا واقعہ نہیں ہوا۔ یہ یہ اپنا 6 ججوں والا واقعہ ہوا ہے۔ بس تھینک یو جی، میں ایک اور بات کروں گا، ایک اور بات میں کر لوں کہ ہمارے 2 MPs سردار شہاب الدین اور انصر اقبال ہرل، ان پہ ان کی کل فیکٹریز کو بند کیا گیا اور کوئی ان کی FIR نہیں ہے، اور سردار شہاب الدین صاحب کے MP ہاسٹل میں جا کے رات کو پولیس نے وہاں پہ چھاپا مارا ہے اور کوئی ان پہ FIR نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہ پولیس گردی کی ایک اور بہت بڑی مثال ہے۔ جس طرح یہ غنڈہ گردی اور پولیس گردی ہو رہی ہے تو یہ آپ کے سامنے